ضروری ہے اور رب چلنے سے پاک ہے، سیرت سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر خدا کے طریقے پہ کیسے چلے؟ قرآن رہبری کر رہا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کیا اس نے خداوند قدوس کی اطاعت و فرما برداری کر لیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے رسول پاک کی سیرت کو جاننا ضروری ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے تبلیغ کا کام کرتے تھے، یعنی سب کچھ جاننا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو میرے نبی کا فعل جو میرے نبی کر کے گئے وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ نبی کیسے کھائے نظر نہیں آ رہے ہیں، نبی کیسے پیے نظر نہیں آ رہے ہیں، نبی کیسے چلے نظر نہیں آ رہی ہے، نبی کیسے بولے یہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ نبی کا افعال جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نبی کا اقوال سیرت کی کتاب میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اب نبی کیسے مسکرائے ہیں یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ مسکرانا تو نہیں ہے لیکن کیسے مسکرائے یہ موجود ہے۔ اللہ نے نبی کی سیرت کو، نبی کے افعال کو، نبی کے اقوال کو قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود رکھا۔ نبی کیسے کھائے، نبی کا کھانا تو حدیث میں موجود نہیں ہے، نبی کا کھانا تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن نبی کیسے کھائے ہیں یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اقوال اور افعال میں فرق یہ ہے کہ افعال اس کو کہتے ہیں جو نبی کر رہے ہیں، اور نبی کر رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں، صرف کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، اس کو اقوال کہتے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا عَنْهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو میرے نبی کی اطاعت کرو۔ پہلی آیت میں کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ اتباع کرو، اور دوسری ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں کیا ہے؟ اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع میں بہت فرق ہے۔ اطاعت وہ ہے جو نبی کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اے میری امتیو میں جو کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اتباع اس کو کہتے ہیں جو نبی کر رہے ہیں لیکن حکم نہیں دے رہے ہیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اتباع اور اطاعت میں بہت فرق ہے۔ اطاعت جب انسان کرتا ہے، اطاعت جب بندہ کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، خدا اس سے راضی ہوتا ہے، وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ لیکن اتباع جب کرتا ہے تو وہ خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، خدا اس کا محب بن جاتا ہے۔ محب کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، محبوب کا مطلب ہوتا ہے کوئی دوسرا چاہ رہا ہے، اور محب خود چاہ رہے ہیں۔ تو اتباع کا جو حکم دیا اس کو اتباع کہتے ہیں، اور جو میرے نبی کیے اور حکم نہیں دیے اس کو اتباع کہتے ہیں، اور جس کو کرنے کا حکم دے دیے اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو جو میرے نبی کیے ہیں وہ تو سب نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بالخصوص نبیوں کے لیے ہے، یہ بالخصوص نبیوں کے لیے ہے۔ میرے نبی کے سامنے ایک ابو جہل تھا، پتھر میں مٹھی میں کنکری لے کے گیا تھا، اور کنکری سے اور پورے طاقت سے ہاتھ کو موڑ لیا تھا، اور نبی کی بارگاہ میں گیا تھا اور کہا اے محمد سچ بتا، اگر تو سچے نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ بتانا میرے نبی کے لیے آسان تھا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو جہل میں بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا تیرے مٹھی میں جو چیز چھپی ہے وہ بول دے کہ میں کون ہوں۔ مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا، مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ اگر میرے نبی پہلے ہی بتا دیتے تو یہ آسان تھا کہ ابو جہل تو جو مٹھی میں لایا ہے وہ کنکری ہے، پتھر ہے،
لیکن نہیں، میرے نبی ایسا نہیں کیے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو جہل میں بتاؤں کہ یہ مٹھی میں کیا ہے، یا تیرے مٹھی میں جو چیز چھپی ہے وہی بتا دے کہ تیرے مٹھی میں کون ہوں۔ یہ اور مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اگر پہلے بتا دیتے یہ مسئلہ آسان تھا، آپ نے پیچیدہ کیوں کیے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں غنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، میرے نبی کا ارشاد ہو رہا ہے اے لوگوں سنو، اگر میں بتا دیتا کہ مٹھی میں کیا ہے تو یہ آسان تھا بتانا، لیکن 14ویں صدی میں ایک سائنسداں کھڑا ہوتا اور کہتا کہ نبی ہو کر کے مٹھی میں چھپی ہوئی چیز کو بتا رہے ہیں، تو یہ کیا کمال ہے۔ آج میں بھی چھپی ہوئی چیز کو بتا سکتا ہوں کہ پھیپھڑے میں پتھری ہے، گردے میں پتھری ہے، پیٹ کے اندر پتھری ہے، ایک ہے کہ دو ہے، تین ہے کہ چار ہے۔ نبی اگر بتا دیے تو کیا کمال کی بات ہے۔ یہ تو ہم بھی بتا دیتے ہیں، یہ تو ہم بھی جان لیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر پتھری ہے، کتنے mm کا ہے، کتنے پتھری ہے، ایک ہے کہ دو ہے۔ اس لیے میرے نبی نے ڈائریکٹ نہیں بتایا کہ ابو جہل تیرے مٹھی میں کنکری ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل میں بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا میں خود تیری مٹھی میں چھپی ہوئی چیز بولے کہ میں کون ہوں۔ اگر میرے نبی بتا دیتے تو آج کا شائستہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ارے تیرے نبی نے بتایا ہے کہ مٹھی کے اندر کنکری ہے، چھپی ہوئی چیز کو بتا رہے ہیں، تو یہ کیا کمال کی بات ہے۔ یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ پیٹ کے اندر پتھری ہے، گردے کے اندر پتھری ہے، پیپ کی تھیلی میں پتھری ہے، کڈنی میں پتھری ہے، فلاں جگہ پتھری ہے، ایک ہے کہ دو ہے، یہ میں بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ نبی اگر بتا دیے تو کیا کمال کی بات ہے۔ اس لیے میرے نبی جانتے تھے کہ 14ویں صدی میں سائنسداں اتنے ترقی کریں گے کہ وہ بھی چھپی ہوئی چیز کو بتا دیں گے، اس لیے یہ بتانا صحیح نہیں ہے، بلکہ کنکر ہی بولے کہ میں کون ہوں۔ آج ہر ڈاکٹر پیٹ کے اندر دیکھ لیتا ہے کہ پتھری ہے، ایک ہے کہ دو ہے، تین ہے کہ چار ہے، پانچ ہے کہ سات ہے، آٹھ ہے کہ 10 ہے، لیکن کوئی پتھری نہیں بتاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے، اچھا ہے کہ خراب ہے، MBBS ہے کہ نہیں ہے، کوئی پتھری نہیں بتاتا ہے۔ یہی میرے نبی کی کمال ہے کہ میرے نبی خود نہیں بتاتے ہیں کہ مٹھی کے اندر پتھر ہے، بلکہ پتھر بتا رہی ہے کہ سامنے جو ہے وہ اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی اس دور میں اس دور کی بات کو جانتے تھے اور ان کے سائنس کو بھی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں لوگ اتنے ترقی کریں گے کہ آج اگر میں بتا دوں کہ مٹھی کے اندر کنکری ہے تو وہ لوگ اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اے ابو جہل تیرے مٹھی کے اندر جو چیز چھپی ہے وہی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ آج ہر ڈاکٹر بتاتا ہے نا، مشین لگایا بتا دیا کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، گردے میں پتھری ہے کہ کلیجے میں پتھری ہے یا کہاں ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے، لیکن کبھی کوئی پتھری بتائی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے؟ نہیں سنا۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے نبی جانتے تھے کہ اگر ہم بتا دیں گے تو سائنسداں جو 14ویں صدی میں آئے گا ان لوگ اعتراض کرے گا، اس لیے میں نہیں بلکہ پتھری ہی بتائے کہ میں کون ہوں، کیونکہ کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی بھی پتھر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جسے نہ دے، جسے روکے اس سے رک جاؤ۔ جو تمہیں دے وہ لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ابھی آپ نے سنا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آ رہے تھے، اللہ کا دیدار کر کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں کون ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے؟
تحفے میں کیا دیا؟ میرے نبی خوش ہو کے فرمائے کہ اللہ نے میری امت کو تحفہ 50 وقت کی نماز عطا فرمایا۔ کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی۔ اب حضرت موسیٰ کہاں؟ اور ہم پیدا ہونے والے ہیں اس صدی میں، بتائیے کوئی وجود دنیا میں ہم سب کی تھی؟ لیکن میرے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کی حقیقت کو جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ 14ویں صدی میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس امت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کمزور ہے، آپ کی امت مجبور ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی 50 وقتوں کی نماز، جائیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کم کرا کے لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے، غیب کی خبر موسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں، تو جو تمام نبیوں کا نبی ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں کوئی کیا سمجھے گا؟ کوئی سمجھ ہی نہیں پا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی، جائیے رب کی بارگاہ میں کم کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس رب کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے یا اللہ یہ تحفہ کچھ کم کرا کر دے۔ اللہ نے کتنا کم کیا؟ کتنے وقت کی نماز؟ 5 وقتوں کی نماز کو کم کیا اور 45 وقت کی نماز کو رکھا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 45 وقت کی نماز لے کے واپس آ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ اب کتنے بچے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 معاف کیا ہے اور 45 کو باقی رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اب بھی جائیے اور پھر کم کرا کے آئیے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ میرے نبی پھر گئے، ایک کے بعد دیگر میرے نبی رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ 5 وقت کی نماز معاف ہوئی، 5 وقت کی نماز کم کیا گیا۔ اب 5 وقت کی نماز کو لے کر 45 معاف کرا کے میرے نبی آ رہے ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب کتنی نمازیں بچی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی ہے اور 5 وقت کی رہ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اب بھی نہیں پڑھ پائے گی میرے آقا، آپ پھر جائیے اور کم کرا کے آئیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ اب رہنے دو، مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے۔ رب نے فرمایا اے محبوب بار بار آنے سے اگر آپ کو حیا محسوس ہوتی ہے تو 5 وقت کی لے کے جا، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں ثواب 50 وقتوں کا دوں گا۔ کیا؟ 5 وقت کی نماز آپ کی امت پڑھے گی، آپ کی امت کو 50 وقتوں کا ثواب دوں گا، 50 وقتوں کی نیکی دوں گا۔ تو میرے دوستو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ امت 14ویں صدی میں جب پہنچے گی، یہ امت کا سلسلہ 14ویں صدی میں جب لوگ پہنچیں گے، اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ 5 وقت کی نماز میں بھاری پڑ جائے گی۔ آج ہے ویسا؟ ہر آدمی کو کام کرنے کی فرصت ہے، ہر کام کرتا ہے، اچھا خاصا کماتا پیتا کھاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پیدا اس صدی میں ہونے والے ہیں، خبر موسیٰ علیہ السلام اس صدی میں دے رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا اور میرے نبی نے اس دعوت کو قبول فرمائی۔ جب وہ دن آیا، وہ گھڑی آئی
تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کے عثمان غنی کے گھر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے ہیں اور میرے نبی کتنے قدم چل رہے ہیں اس کو گنتی کرتے ہیں، گننا شروع کیے۔ میرے نبی ایک قدم اٹھائے، حضرت عثمان غنی گن رہے ہیں، دوسرے قدم اٹھاتے ہیں پھر گنتے ہیں، تیسرے قدم اٹھاتے ہیں پھر گنتے ہیں، یعنی میرے نبی کے گھر سے لے کر کے عثمان غنی کے گھر تک میرے نبی جتنے قدم چلتے ہیں حضرت عثمان غنی ہر قدم کو گنتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے گھر سے چلے ہیں، میرے گھر تک پہنچنے میں جتنے قدم اٹھائیں گے آج جتنے قدم اٹھائیں گے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو میں آج آزاد کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کو گننا شروع کیا ہے۔ میرے نبی حضرت عثمان غنی کے دولت خانے پر پہنچتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، جو ہی قدم میرے نبی کا حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پڑتا ہے حضرت عثمان غنی تمام قدموں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں میں اپنے نبی کی خوشی میں، میرے نبی کے آنے کی خوشی میں ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو میں آج آزاد کر رہا ہوں۔ اتنے سخی تھے حضرت عثمان غنی کہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب دعوت مکمل ہو گئی، لوگ کھانا کھا لیے واپس جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو چہرہ مرجھایا ہوا ہے، چہرے میں مایوسی ہے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا اور فرمائی اے علی کیوں چہرہ مایوس ہے، افسوس کیوں کر رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ دیکھو نا حضرت صدیق حضرت عثمان غنی جو ہے آج اپنے نبی کو دعوت کر کیے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور اس کے خوشی میں حضرت عثمان غنی نے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی نبی کو دعوت دیتا لیکن میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں غلام آزاد کیسے کروں گا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے علی بس اتنی سی بات ہے اور آپ گھبرا رہے ہیں، آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ اتنی سی بات نہیں ہے، ہر قدم کے بدلے میں عثمان غنی نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے علی آپ بھی جائیے اور میرے نبی کو دعوت دیجئے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کل فلاں ٹائم میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ اب حضرت علی کہنے لگے ہے فاطمہ پیسہ کہاں ہے، رقم کہاں ہے، غلام کہاں ہے جو آزاد کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں ہم پہنچیں گے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی آپ گھبرائیے نہیں، آپ جائیے اور دعوت دے دیجئے، انتظام میں کر لوں گی، اپنے رب سے میں مانگ لوں گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ٹائم آپ کی دعوت میرے گھر میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قبول کرنے کے بعد جب وہ وقت آیا، جب وہ گھڑی آئی تو میرے نبی اعلان فرماتے ہیں کہ اے صحابہ چلو آج میری بیٹی کے گھر میں ہم سب کی دعوت ہے، آج فاطمہ کی گھر میں ہم سب کی دعوت ہے۔ صحابہ چلنے لگے ہیں، قطار کے قطار چل رہے ہیں، تمام صحابہ نبی کے پیچھے ہیں، نبی آگے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں۔ پہنچ گئے کہاں؟ اپنی بیٹی کے گھر میں، فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ میرے نبی کی آمد فاطمہ کے گھر میں ہے۔ اب میرے فاطمہ کیا کرتی ہے؟ حضرت فاطمہ بیٹھنے کا انتظام
کرتی ہے اور میرے نبی کو بیٹھا دیتے ہیں اور صحابہ کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ گھر کے ایک کونے میں چلے جاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے اور رب سے فریاد کرتی ہے، اے پروردگار، آج تیرا محبوب تیرا محبوب اپنے بیٹی کے گھر میں آ گیا ہے۔ اے میرے پروردگار، آج میرا نبی میرے گھر میں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اے مولا، میں تیری بندی ہوں، آج تو اپنی بندی کی لاج رکھ لے، آج تو اپنی بندی کی شرم رکھ لے، آج تیرے بندی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یا اللہ آج میری لاج رکھ لے۔ حضرت فاطمہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے، خالی ہنڈی کو لیتی ہے، چولہے پہ رکھ دیتی ہے، چولہے پہ رکھنا تھا۔ حضرت فاطمہ پھر دعا میں رونے لگی ہے، دعا کرنے لگی ہے، گرگرانے لگی ہے۔ ادھر فاطمہ کیا دیکھتی ہے کہ جنت سے کھانا آ رہا ہے، ہنڈی میں رکھا جا رہا ہے، ہنڈی بھر چکا ہے۔ جب پورا ہنڈی کھانے سے بھر گیا ہے، حضرت فاطمہ کا دعا مکمل ہوتی ہے اور میرے نبی کی بارگاہ میں دسترخوان لگاتے ہیں۔ فاطمہ اپنے ہاتھ سے دسترخوان میں کھانا لگا رہی ہے، حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ سے کھانا ہنڈی سے نکال رہی ہے اور علی سے کہتی ہے، اے علی جاؤ نبی کے دسترخوان میں کھانا رکھ دو۔ اب کھانا لے کے رکھا گیا، صحابہ کھا رہے ہیں، میرے نبی بھی کھا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم تو فاطمہ کے گھر میں آئے ہیں، اب فاطمہ جانے اور آپ جانے کہ کھانا کہاں سے آیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے، یہ جنت کا کھانا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کہاں کا کھانا؟ جنت کا۔ بتانے کا جو مقصد ہے اب سنیے۔ حضرت فاطمہ دعا کی، اللہ نے فاطمہ کی لاج رکھنے کے لیے، اللہ نے فاطمہ کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے جنت سے کھانا بھیج دیا۔ اب فاطمہ اس کھانے کو نکال رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے علی جائیے تمام صحابہ کو کھانا کھلائیے اور اپنے نبی کو بھی کھانا کھلائیے۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ جانے، آپ کی بیٹی جانے کھانا کہاں سے آیا، ہم تو کھانے کا مالک ہے اور کھا رہے ہیں۔ صحابہ سے میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابیوں سنو، یہ کھانا دنیا کا نہیں ہے بلکہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ اب سب کوئی جب کھانا کھا چکے تو حضرت فاطمہ پھر رونے لگی اور رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ دیتی ہے اور رو رو کے دعا کرتی ہے، اے پروردگار تیرے محبوب جب عثمان غنی کے گھر میں تشریف لے گئے تھے تو ان کا عاشق عثمان غنی ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، لیکن پروردگار تو جانتا ہے میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس غلام نہیں ہے، میں کسے آزاد کروں؟ اے پروردگار آج تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہوں مولا، آج میرے ابا حضور میرے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں جہنم سے غلاموں کو آزاد فرما دے، میرے نبی کی امت کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹی اور اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے کہ پروردگار آج میرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے میں گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو اللہ نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور آپ کے بیٹی کے دعاؤں کے صدقے میں ہر ایک قدم کے بدلے میں 1,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی دعوت دیے
تو ہر قدم کے بدلے، یعنی میرے نبی اپنے گھر سے عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم چلے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیے ہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے پروردگار، میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میرے پاس تو دولت نہیں ہے، میرے پاس تو روپیہ نہیں ہے، میرے پاس تو دھن نہیں ہے جو میں غلاموں کو آزاد کروں۔ اے مولا، آج اپنے فاطمہ کی فریاد کو سن لے۔ آج فاطمہ تیری بارگاہ میں سوال کر رہی ہے، اے پروردگار، میرے محبوب، میرے نبی، میرے رسول اپنے گھر سے چلے ہیں، میرے گھر تک آنے میں جتنے قدم چلے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، اے محبوب، اللہ نے آپ کی بیٹی کی دعا کو قبول بھی کیا ہے، اور آپ کے بیٹی کے صدقے میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کی امت کے جہنمیوں کو، آپ کے امت کے لوگوں کے جہنمیوں کو، جو لوگ جہنم میں جا چکے ہیں، ان کے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں 1,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ فاطمہ کی شان ہے، وہی فاطمہ جن کی شادی رب کے مرضی سے ہوتی ہے، جن کا نکاح رب کے مرضی سے ہوتا ہے، وہی فاطمہ جن کا نکاح حضرت علی سے کرایا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے علی، اے عمر، اے صدیق اکبر، آپ علی کو تیار کیجئے فاطمہ کے لیے۔ حضرت عمر گئے، علی سے کہنے لگے، اے علی، نبی نے بھیجا ہے کہ آپ میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت علی کہنے لگے، اے عمر، ہوش میں تو ہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ کہاں ہم غلام، کہاں ہم فقیر، کہاں ہم غریب، کہاں ہم فقیر، کہاں ہم غلام، اور وہ رسولوں کی بیٹی، تمام نبیوں کے سردار کی بیٹی، تمام رسولوں کے سردار کی بیٹی، وہ میرے نبی کی بیٹی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، میں خود سے نہیں آیا ہوں، نبی نے کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ نبی نے بلایا ہے، چلو۔ حضرت علی کہنے لگے کہ جب نبی نے بلایا ہے تو جانا ہی ہوگا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور پیچھے کھڑے ہیں چپکے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی سامنے آؤ۔ علی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں خود سے نہیں آیا ہوں، عمر نے کہا ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ علی کے اندر ڈر محسوس تھا کہ کہیں نبی کچھ بول نہ دے، اور نبی فرماتے ہیں، اے علی سامنے آؤ۔ تو علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جو بات آپ سنے ہیں اس بات کے لیے میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ عمر نے مجھے لایا ہے۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ دونوں کا نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ جہیز میں کیا دیے؟ جہیز میں کیا دیے معلوم ہے؟ مٹی کا برتن، کھجوروں کے پتے کا تکیا، اور میرے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، میں جو تمہیں جہیز دے رہا ہوں یہ مٹی کی برتن ہے، یہ جائے نماز ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ دین کی دولت ہے، یہ دین کی شہرت ہے۔ اگر میں چاہتا تو سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو سونا بنا کے میں تیرے پیچھے پیچھے روانہ کر دیتا، تو جہاں جاتی وہاں یہ پہاڑ تیرے پیچھے پیچھے سونا بن کے چلا کرتا۔ لیکن اے بیٹی فاطمہ، اگر میں نے ایسا کیا اور تمہیں جہیز میں دے دیا
تو میری امت اپنے اوپر اس کو واجب سمجھ لے گی، لیکن میری امت کمزور ہے، میری امت مجبور ہے، میری امت بے بس ہے۔ اس لیے اے فاطمہ، آج جہیز میں تمہیں میں کچھ نہیں دے رہا ہوں، اسے تم قبول کر لو، جو میں نے دیا ہے اسی میں شکریہ ادا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ اسی میں شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ میری امت اس کو اپنے اوپر واجب سمجھ لے گی، اس لیے میں جہیز تمہیں نہیں دے رہا ہوں۔ آج جہیز مانگ مانگ کے لیا جاتا ہے میرے دوستو، 5-5 لاکھ روپیہ، کیا کیا ایک طرح طرح کی چیز مانگتا ہے۔ اب جب نکاح پڑھانے جاؤ تو جو لوگ 5 لاکھ روپے نقدی مانگا ہے، اس کا نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا مہر جو ہے 11,786 روپیہ، اور مانگا کتنا ہے 5 لاکھ روپیہ۔ بتاؤ 5 لاکھ روپیہ مانگ کے لیتا یہ حرام ہے۔ اور اس انسان سے کہا جائے کہ تم نے اتنی رقم کیوں مانگا، اگر اس انسان سے کہا جائے کہ اتنے کم مہر میں تم نے نکاح کیوں کیا، تو کہے گا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مہر بہت کم تھا، مختصر تھا، اس لیے فاطمہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے مہر کم رکھا ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن جہیز فاطمہ کیوں نہیں یاد آیا؟ نکاح فاطمہ یاد تو ہے، لیکن جہیز فاطمہ کیوں نہیں یاد ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا اے علی میں تمہیں جہیز میں کچھ نہیں دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو اس سامنے جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا کے میں تمہارے حوالہ کر دوں، لیکن ایسا اگر میں نے کر دیا تو میری امت اس کو واجب سمجھ لے گی اور میری امت کمزور ہوگی، میری امت بے بس ہے، اپنی بیٹی کی شادی میں اتنے رقم نہیں دے پائیں گے، اس لیے اے علی میں تمہیں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ اس لیے میرے علی نے جہیز میں کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا۔ تو میرے دوستو جہاں تم کہتے ہو کہ نکاح فاطمہ اور مہر فاطمہ کم ہے اس لیے میں نے کم رکھا ہے، تو وہیں پر جہیز فاطمہ بھی یاد رکھو کہ نبی نے مٹی کا برتن دیا تھا، ایک چٹائی دیا تھا جس پہ نماز پڑھی جائے، ایک قرآن پاک دیا تھا، ایک مٹی کا برتن دیا تھا پانی پینے کے لیے، اسے بھی یاد رکھو۔ جہاں مہر فاطمہ یاد ہے وہیں جہیز فاطمہ بھی یاد رکھو۔ اگر مانگ کے لوگے یہ حرام ہے، اور اس کو جب تک استعمال کرو گے، اس کو جب تک اس میں کام کرو گے، اس کو اپنی مسرت میں لاؤ گے، تب تک وہ حرام ہی رہے گا، اور میدان محشر میں اس کے جواب دینا ہوگا، چھٹی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا، ایک ایک تنکے کا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، وہاں پر حساب لیا جائے گا۔ میرے دوستو جہیز مانگنا حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، نہ لو نہ مانگو، اس سے بچے رہو۔ جیسے تم نے نکاح فاطمہ اور مہر فاطمہ یاد رکھے ہو، ویسے جہیز فاطمہ بھی یاد رکھو۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے دے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مقدس کی یہ آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن میرے دوستو کیا کیجئے گا، جہیز کا معاملہ ایسا چلا ہے کہ ہر آدمی لگ بھگ اس میں پھنس گیا ہے۔ آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے کہ ہم مریں گے، یہ دولت تو یہیں رہ جائے گی، یہ شہرت بھی رہ جائے گی، اکیلے آئے تھے اکیلے جانا ہے۔ وہاں اگر مجھ سے طلب کیا گیا کہ کیا کیا مانگا تھا دنیا میں، تو کیا جواب دو گے میرے دوستو؟ اس لیے توبہ کیجئے کہ آج کے بعد کبھی دولت اور جہیز نام کی کوئی چیز نہیں مانگیں گے، اور نہ مانگیں گے نہ دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو جو نبی نے دیا ہے اس پر خیال رکھیے۔ اگر
نبی چاہتے تو بڑے بڑے پہاڑ کو سونا بنا کر کے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو دے دیتے، لیکن نبی نے اس امت کی خوشی میں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کچھ نہیں دیتے ہیں، اپنے داماد کو جہیز میں کچھ نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر نبی دے دیتے تو امت کو کرنا واجب ہو جاتا، لیکن یہ امت کر نہیں پاتی، اس لیے نبی نے اپنی بیٹی کو ایسے ہی رخصت کر دیے ہیں۔ میرے نبی جب اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے، اس وقت فاطمہ الزہرا جب رخصت ہو رہی تھی، میرے نبی کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ آج بھی ہر باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے آنکھ سے آنسو نکل آتی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے کہ آج سے 15 سال 20 سال اس کلیجے کے ٹکڑے کو سنبھال کے رکھا، آج دوسرے کے امانت میں دے رہا ہوں، آج دوسرے کے گھر بھیج رہا ہوں، پتہ نہیں اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ میرے نبی جب اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کر رہے تھے، میرے نبی کی آنکھ سے بھی آنسو کا قطرہ جاری تھا۔ حضرت فاطمہ اس قطرے کو اپنے ہتھیلی میں لے لیتی ہے اور اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے ابا حضور، یہ رونا کیسا، یہ آنسو کیسی، یہ آپ کس لیے روتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے میرے باپ، یہ رونا کیسا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، آج میرے گھر سے علی کے گھر میں تم جانے والی ہو، اے فاطمہ ایک سبق لے لو کہ آج کے بعد تم مجھ سے ملو گے تو اس حال میں ملنا کہ تیرا علی تجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا سبق دیتے ہیں؟ کہ اس حال میں ملنا کہ تیرا علی تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو۔ آج ہر باپ اپنی بیٹی کو جب دلہن بنا کے رخصت کرے تو میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، میرے نبی کی سیرت پر عمل کرے، میرے نبی کی سیرت کو دیکھے، میرے نبی کی سنت کو دیکھے اور یہی سبق دے دے، اے بیٹی آج کے بعد تمہیں جینا مرنا سسرال میں ہے، تم اگر واپس آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرا ساس بھی خوش ہو، تیری ساس بھی خوش ہو، تیرا شوہر بھی خوش ہو، تیرے سسرال والے بھی خوش ہو، اس حال میں واپس آنا کہ تیرے سسرال کے لوگ خوش ہو۔ تو اے میرے دوستو، نبی کی سیرت پر چل کے اور نبی کی سنت کو اگر ادا کر کے ہر باپ اپنی بیٹی کو اگر سبق دے دیتا ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی اس بیٹی پر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی جھنجٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جاتے دفعہ اس کو سبق مل چکا ہے کہ میری بیٹی واپس آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرے سسر ساس سسر اور سسرال کے لوگ تجھ سے راضی رہے۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے مولا، میں نے جو کہا اور کہنے میں سننے میں اگر کوئی ادبن غلطی ہو گئی ہو یا خطا ہو گئی ہو یا لغزش ہو، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرما، اور جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔